بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ناظرین گرامی، سورہ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے۔ تم بہت بری بات زبان پر لاتے ہو، قریب ہے کہ اس افطار سے زمین پھٹ جائے گی اور زمین شق ہو جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور وہ اللہ کی اولاد ثابت کرنے والے بیٹے ہیں، اور اللہ کو شائع نشاں نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی و انصار کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو توحید حق کی تعلیم دیتے رہے اور انہیں واضح نصیحت فرماتے رہے، لیکن یہودیوں نے نہ صرف ان کی تکذیب کی بلکہ مسلسل اہانت بھی کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو 3 سال کا ہی عرصہ گزرا تھا کہ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو اپنے لیے بڑی رکاوٹیں سمجھتے ہوئے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ جیسے کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیریں کیں، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیریں کرنے والوں سے بہتر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگرانی تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بھر دیے، چنانچہ اس نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اصولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل کو اصولی دے دی گئی۔ تاہم وہ یہودی سمجھتے رہے کہ انہوں نے مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اصولی پر لٹکایا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہنا کہ سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اور ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروی سن کے سوا ان کے اس کا مطلب علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ناظرین، حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے کسی دستے کو جو آپ کے قتل کے لیے کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا۔ اس طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دے اور پھر وہ جنت جائے میرے ساتھ؟ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اپنا کرتا امامہ عطا فرما دیا، پھر اس پر آپ کی مشابت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر آئے تو یہودی اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھایا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول عیاد ہوا، رہنمائی فتنہ دجال کے سر کو بھی، خنزیر کا قتل، صلیب کا توڑنا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ، فسق فجور کا قاصد باب، امن و امان کا قیام اور اسلام کا بول بالا، قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے ظہور کا تذکرہ احادیث کی تمام کتب مشمول بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان احادیث کی روایان میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سمیت دیگر صحابہ کرام علیہ اجمعین شامل ہیں۔ ان احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تفصیل اور جگہ کا بیان، آپ دمشق میں مینار شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھ سے ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور فساد بھی آپ کی ہی موجودگی میں ہوگا۔
بالآخر آپ کی بددعا سے ان کی ہلاکت ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم اور عدل بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا دیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ یقیناً صدقہ اور خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ سجدہ دنیا مافیا سے بہتر ہوگا۔ ناظرین، سورہ آل عمران کی آیت 55 میں اللہ عز و جل نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے۔ سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی بلکہ طبی طور پر وقت مقررہ پر ہوگی، اور وہ یقیناً وہی وقت قیامت کے نزدیک آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے۔ دوسرا وعدہ علم بلا کی طرف اٹھا لینے کا تھا، یہ اس وقت پورا کر دیا گیا۔ تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، اور اس طرح پورا ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہودیوں کے اس الزامات کی تردید کر دی۔ چوتھا وعدہ آپ کی تابعداریوں کو آپ کے منکرین پر قیامت تک غالب رہنے کا تھا۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ نصاری اور مسلمان غالب رہے اور انہی کی حکومت دنیا میں قائم ہوئی رہے گی۔ پانچواں وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلاف کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے آسمانوں پر لے جائیں گے تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ متحرک اور جوش و جذبے والے تھے، ان کے بال کچھ گنگریالے تھے، گویا شنو قبلہ کے لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، وہ درمیانے قد، سرخ و سفید چہرے والے تھے اور وہ یوں لگ رہا تھا کہ گویا غسل خانے سے نہا کر نکلے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں نے ان کی اولاد میں سے سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔ ایسے صحیح بخاری میں روایت ہے، مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا و آخرت میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سب سے زیادہ غریب تر میں ہوں، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ جب وہ اتریں گے انہیں دیکھ لو گے، تم پہچان لینا، درمیانے قد کے، حامل مائل، بس سرخی و سفید برے جسم والے ہیں، گویا سر سے پانی ٹپک رہا ہو۔ وہ تمام بتوں کو ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ ان کے زمانے میں صرف اسلام رہ جائے گا اور زمین پر ایسی خوشحالی، برکت اور امن ہوگا کہ اونٹ اور شیر، چیتے اور گائے، بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ چلے گی، بچے بچیاں سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، جب تک اللہ نے چاہا یوں ہی ہوتا رہے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے تو مسلمان ان پر نماز پڑھ کر انہیں دفنائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے۔ آپ کو مدینہ منورہ میں روضہ اطہرہ میں دفنایا جائے گا، جہاں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی 11ویں رکوع میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین کا ذکر ایک ہی آیت میں اجماع کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش، ان کا نام، تربیت کا تفصیلی ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وطن مادرہ میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا ذکر، آپ اپنے خاندان میں بچے کو لے آنا، انسانی و تشنیع نامولود مسیح کا بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، قوم کی دعوت دینا، ان کی مخالفت، حواریوں کی امداد، یہودیوں کا نرغ زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ۔ پھر احادیث متواترہ میں ان کے مزید صفات، شکل و صورت، حیثیت اور لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات
یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کی حالت اس تفصیل سے بیان نہیں کی گئی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔